شفقت صاحب، ایران کی پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی اور پھر پاکستان نے جو رد عمل دیا ہے، ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلانے کا اعلان کیا ہے اور پاکستان سے بھی ایرانی سفیر کو جانے کا کہہ دیا گیا ہے، کیا کامنٹ ہے آپ کا؟ جی ہاں، یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ یہ جب میں ادھر سفیر تھا کوئی 10 سال پہلے، جب بھی ایران کے اس قسم کے ایلیگیشنز آتے رہتے تھے، لیکن ہمیشہ پاکستان نے بڑا ایفیکٹو ایکشن لیا ہے against these groups which operate on both sides of the border. تو مجھے امید ہے کہ اس بار بھی ایران اپنی پالیسی کو دوبارہ سوچے گا اور اس طرح کے ایکشن نہیں لیے جائیں گے جس سے پاکستان کے دیرینہ تعلقات جو ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ اچھا شفقت صاحب، بتائیے گا پاکستان کا رد عمل آپ اس سے متفق ہیں یا پھر آپ سمجھتے کچھ مختلف ہو سکتا تھا؟ نہیں، جی ہاں، یہ پاکستان کا رد عمل تو بالکل صاف ظاہر ہے، کیونکہ ایران نے ایک بغیر کسی وارننگ کے، بغیر کسی نوٹس کے ایک یونیلیٹرل ایکشن لیا ہے، پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان کا ایکشن بالکل اپروپریٹ تھا۔ شفقت صاحب، یہ بھی بتائیے گا آپ اس واقعے کے پیچھے محرکات کیا سمجھتے ہیں اور اس کو آپ آئندہ دنوں میں کس طرح سے دیکھتے ہیں آگے چلتا ہوا؟ دیکھیں، ایران میں آج کل اگر آپ ان کی داخلی سیاست کو دیکھتے ہیں تو ایک ہارڈ لائنرز کا گروپ ہے which is in power، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایکشن اس طرح کا ایکشن ہو، کیونکہ ایران جو ہے مڈل ایسٹ میں اور جگہوں پر بھی انٹرفیئر کر رہا ہے، تو یہ ایکشن جو ہے یہ انہی کے وجہ سے ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ پاکستان کو کسی نہ کسی سٹیج پہ بات چیت کرنی پڑے گی، اور یہ جو بارڈر ہے ہمارا یہ انفارچونیٹلی پورس ہے، اور اس میں دونوں سائڈز پہ یہ انسرجنٹ گروپس جو ہیں وہ آپریٹ کرتے ہیں، تو اس کا الٹیمیٹ لانگ ٹرم سولوشن جو ہے وہ ڈپلومیٹک ہی ہو سکتا ہے۔ صحیح، ڈپلومیٹک آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا لانگ ٹرم حل ہو سکتا ہے۔ شفقت صاحب، آپ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں، کیونکہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ آپ 10 سال پہلے وہاں پر سفیر پاکستان بھی رہے ایران میں، جس طرح دفتر خارجہ نے بھی کہا ہے پاکستان اور ایران کے درمیان رابطے کے متعدد چینلز موجود ہیں، روابط ہیں، دورے ہوتے رہتے ہیں، یہ غیر قانونی عمل کیوں کیا ہے ایران نے؟ ایران کے ہمیشہ سے جناب سسپیشنز رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ کسی بیرونی طاقت کے بحث پہ اس طرح کا ایکشن لیتا ہے، لیکن پاکستان کا اس طرح کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، اور آج کل سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بہت بہتر ہو چکے ہیں۔ پاکستان کا وی ہیو ایبسولوٹلی نو ریزن ٹو ہیلپ ان دس۔ اچھا، اس کے خطے میں آپ کیا اثرات دیکھتے ہیں اور دنیا پہ کیا اثرات دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جب غزہ میں بننے والی صورتحال اور دو اسلامی ممالک کے درمیان اس طرح سے کنفرنٹیشن؟ یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے۔ میرا خیال ہے بھارت کے علاوہ اس میں کوئی ایسا ملک مجھے نظر نہیں آتا جو خوش ہوگا اس سے۔ اچھا، اور خطے میں کیا اثرات دیکھتے ہیں آپ اس کے؟ میرا خیال ہے کہ یہ انفارچونیٹ ہے، ہمارے افغانستان سے تعلقات ویسے ہی انڈر اسٹرین ہے، انڈیا سے ہم بات چیت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ایران سے ہمیں امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح کا ایکشن لے گا۔ صحیح۔ محمد علی صاحب، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی میں آپ جی محمد علی صاحب، اس وقت دوست ممالک کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ مزید کشیدگی نہ بڑھے؟ چین کی جانب سے ایک ابتدائی طور پر رد عمل تو سامنے آیا ہے کہ چین اور پاکستان، ایران اور پاکستان سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کی گئی ہے، کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ مزید چائنا اور دیگر دوست ممالک سے؟ کی جانب سے ایک ان پروووکڈ اگریشن ہے پاکستان کے خلاف اور وائلیشن آف اوور سوورینٹی ہے، وہ ہمارے جو تعلقات کی نوعیت تھی اس سے بالکل مختلف ہے اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور شاکنگ اور ڈس اپوائنٹنگ ہے۔ تو سب سے جی ہے کہ یقیناً اگر وہ ایران کو سمجھائے کہ وہ ایک جو جس میں چین بھی ہو سکتا ہے، جس میں روس بھی ہو سکتا ہے، کہ جناب آپ زیادہ ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کریں تاکہ آپ عالمی اور علاقائی سطح پہ اپنے مسائل میں کمی کر سکیں، بجائے یہ کہ آپ مزید اپنے لیے مسائل میں اضافہ کریں۔ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات میں ایک مثبت
دور بھی آیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس قسم کی جو ان پرووکڈ اگریشن ہے اور پاکستان کے خلاف حملہ ہے، ہماری سوورنٹی کو وائلیٹ کرنا ہے اور بین الاقوامی قوانین کو بالائے طاق رکھنا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے تعلقات کی نوعیت اور تاریخ کے بڑے خلاف ہے، اور دونوں ممالک کی جو خیر سگالی کے روابط ہیں اور جو اسپرٹ ہے اس کے بھی خلاف ہے، اور یقیناً جس طرح ابھی امبیسڈر صاحب نے کہا ہمارے جو دشمن ہیں صرف وہی اس قسم کی مخاصمت سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور اس کا فائدہ پاکستان یا ایران کے عوام کو بالکل نہیں ہوگا۔ تو یہ بات ایک دانشمندانہ اور سنجیدہ انداز سے ایران کی قیادت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان اور ایران کے عوام اور اس علاقے میں کنیکٹیوٹی، خوشحالی اور ترقی کا جو سفر ہے اس کے لیے اس قسم کا غیر ذمہ دارانہ تصویراتی جو طرز عمل ہے وہ بالکل بھی اس خطے کی سلامتی اور اسٹیبلٹی کے لیے مناسب اور ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اچھا محمد علی صاحب، آپ مزید کیا تجویز دیتے ہیں؟ اس مسئلے کو کس طرح سے اٹھایا جا سکتا ہے، یا کیا فورمز اور کیا وینیوز استعمال کیے جا سکتے ہیں اس معاملے کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کے لیے پاکستان کی جانب سے، اور اس کے جو آنے والے دنوں میں اثرات ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑا سا کچھ کہیے گا؟ کہ اس میں 3 ایسپیکٹس ہیں۔ پہلی بات یہ کہ بائیلیٹرل یعنی کہ دو طرفہ سطح پہ تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم اگر اعلیٰ سطح پہ ایران کی سفارتی اور سیاسی قیادت سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل پہ ندامت کا اظہار کرے، اپولوجی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور جو معصوم جانیں اس میں گئی ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے، اور یہ انشور کیا جائے، یہ وعدہ کیا جائے کہ اس طرح کا طرز عمل آئندہ کبھی روا نہیں رکھا جائے گا۔ لیکن اگر یہ بھی نہیں کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی تیسرے فریق کا جو عمل دخل ہے، جس طرح چین ہے یا روس ہے یا وہ ممالک جو ایران کے ساتھ خیر سگالی رکھتے ہیں، وہ بھی ان کو یقیناً اس میں ایک پازیٹیو کردار ادا کر سکتے ہیں، ایران کو اپنے قانونی، آئینی اور سفارتی ذمہ داریاں پوری کرنے کے حوالے سے۔ البتہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ چونکہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ پاکستان کو بدقسمتی سے اپنے سفیر کو واپس بلانا پڑا، اور ایران اپنی تجاویز دے رہے تھے آپ محمد علی صاحب۔ ہمارے ساتھ قومی سلامتی امور کے ماہر موجود تھے، اور ساتھ ہی سابق سفیر شفقت سعید صاحب بھی تھے۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا اس بڑی خبر کے اوپر اپنا تجزیہ تبصرہ پیش کریں۔